آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ النساء، رکوع نمبر 2۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ لوگو، مال یا جائیداد رکھنے والے کسی شخص کے مرنے کی صورت میں اس کے ذمے قرض سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو تو اسے پورا کیا جائے گا۔ مرنے والے کے ذمے قرض پہلے ادا کرنے اور وصیت پوری کرنے کے بعد بچنے والا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میں نے وراثت میں مرد اور عورتوں دونوں کا حصہ رکھا ہے۔ وراثت یوں تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1، مرنے والے کی وراثت میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ نمبر 2، مرنے والے کی وراثت میں بیٹی کا 1 حصہ ہوگا، یعنی بیٹے سے آدھا۔ نمبر 3، اگر مرنے والے کی اولاد میں بیٹا نہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو انہیں جائیداد اور مال کا 2/3 یعنی 66.67% حصہ ملے گا۔ مرنے والے کے والدین زندہ ہوں تو باقی جائیداد یعنی 33.33% ان کے حصے میں آئے گی۔ نمبر 4، اگر مرنے والے کا بیٹا نہ ہو، صرف ایک بیٹی ہو تو اسے آدھی جائیداد اور مال ملے گا۔ باقی جائیداد مرنے والے کے ماں باپ میں تقسیم ہوگی۔ نمبر 5، اگر مرنے والے کا صرف ایک ہی بیٹا ہو، کوئی بیٹی نہ ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہو تو سارا مال بیٹے کا ہوگا۔ نمبر 6، اگر مرنے والے کی اولاد ہو اور اس کے والدین بھی زندہ ہو تو ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، جس میں سے 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو ملے گا۔ نمبر 7، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ زندہ ہوں تو اس کے والدین ہی وارث ہوں گے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کی ماں کو 1/3 یعنی 33.33% اور باپ کو 66.67% حصہ ملے گا۔ اور نمبر 8، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، بہن بھائی ہوں اور ماں باپ زندہ ہوں تو اس صورت میں ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، باقی جائیداد سے 5 حصے والد کو ملیں گے۔ بہن بھائیوں کے متعلق حکم آنے والی آیات میں دیا گیا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری اولاد اور ماں باپ میں سے تمہیں کون زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ میں نے مال اور جائیداد میں تمہارے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ میرے دیے گئے حکم کے مطابق مرنے والے کی جائیداد اور مال میں سے کسی قانونی وارث کو محروم نہ رکھنا۔ یاد رکھو کہ میں کمال علم اور حکمت رکھنے والا ہوں۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں وراثت کے متعلق دوسرا حکم دیا گیا ہے جو والدین اور بچوں کے متعلق ہے۔ جائیداد یا مال وراثت کی صورت میں بہن بھائیوں میں تقسیم ہو تو بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر مرنے والے کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں تو وراثت میں سے بیٹے کو 2 حصے یعنی 50%، 1/4 یعنی 25% ایک بیٹی کو اور 1/4 یعنی 25% دوسری بیٹی کو ملے گا۔ وراثت میں عورت اور مرد کے حصوں کی تقسیم میں فرق اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، جنگ کرنا، نکاح کے وقت مہر ادا کرنا، بچوں کی کفالت، خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنا مرد کے ذمہ لگایا ہے، اس لیے اسے وراثت میں 2 حصے دیے گئے ہیں۔ اگر کسی صاحب جائیداد کے قانونی وارثوں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہو تو صاحب جائیداد وصیت کرتے ہوئے ایسے رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں جیسا کہ یتیم پوتے پوتیاں اپنے دادا کی جائیداد کے قانونی وارث نہیں ہوتے۔ دادا چاہے تو اپنی جائیداد و مال میں سے 1/3 تک اپنے پوتے پوتیوں یا بیوہ بہو کو دے سکتا ہے۔ مرنے والا اگر قتل ہو جائے اور قاتل قانونی وارث ہو تو قاتل جائیداد اور مال میں وراثت کا حقدار نہیں رہے گا۔ یوں اللہ رب العالمین نے جائیداد و مال کے لالچ میں انسان کو اپنے وارثوں سے قتل ہونے سے بچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرض کی ادائیگی وصیت پوری کرنے سے پہلے ہوگی۔ شان نزول۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا وصیت کروں؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آیت نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کجا، اس کے شوہر کے چچا زاد بھائیوں سوید اور ارفجہ کو بلا کر حکم دیا، اوس بن ثابت کی بیٹیوں کو اس کی جائیداد کا 2/3 اور اس کی بیوہ کو جائیداد کا 8واں حصہ دے دو، باقی بچنے والی جائیداد تمہاری ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ لوگو، میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے مرنے والے کے ذمے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کی وراثت میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، باقی جائیداد اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو ملے گی۔ نمبر 2، اگر بیوی کی کوئی اولاد ہو تو اس کی وراثت میں سے شوہر کا حصہ 1/4 یعنی 25% ہے، باقی اولاد اور ماں باپ کو ملے گا۔ شوہر کے مرنے کی صورت میں وراثت میں بیوی کا حصہ کچھ یوں ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو وراثت میں بیوی کا حصہ 1/4 ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرنے والے کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو وراثت کا 1/4 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر اولاد ہو تو وراثت میں بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرنے والے کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو وراثت کا 8واں حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ کلالہ کے متعلق حکم۔ اگر کوئی ایسا مرد یا عورت جس کے ماں باپ ہوں نہ اولاد، ماں کی طرف سے اخیافی اس کے بہن یا بھائی ہوں تو وراثت میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ ایسی صورت میں بہن یا بھائی دونوں کی وراثت کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی بہن اور بھائی کو برابر حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وراثت کا 3واں حصہ ان سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ وراثت کی تقسیم کے احکام میری طرف سے ہیں، یاد رکھو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہ کرو، ان پر میرے حکم کے مطابق عمل کرو۔ یاد رکھو، میں خوب جاننے والا اور خوب نرمی کرنے والا ہوں۔ وضاحت۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وراثت میں شوہر اور بیوی کے حصے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ وصیت کرتے ہوئے کسی کا نقصان کرنا سخت گناہ ہے۔ یہ حکم کسی غیر وارث رشتہ دار یا دوست کے بارے میں وصیت کر کے حقیقی وارثوں کو نقصان پہنچانے یا کسی فرضی قرض کی صورت میں جائیداد یا مال کے کسی حصے سے اللہ کے بتائے ہوئے وارثوں کو محروم کرنے سے متعلق ہے۔ اللہ نے اس بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں اسے اپنی حد قرار دیتے ہوئے جہنم کی سزا کا حکم دیا ہے۔ تلك حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ وراثت اور قانونی وارثوں کے حصوں پر عمل کرنا لازمی ہے، کیونکہ میں نے انہیں تمہارے لیے حد مقرر کر دیا ہے۔ میری حدوں کو مت توڑنا۔ جو شخص میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا، میں اسے ہمیشہ سرسبز رہنے والے باغوں کی جنت انعام میں دوں گا۔ مجھے راضی کرنے والے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میری رضا حاصل کرنا یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ لوگو، جو کوئی میری بتائی ہوئی حدوں یعنی حدود اللہ کو توڑے گا یعنی میری اور میرے رسول کی نافرمانی کرے گا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے میری ناراضی مول لینے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت بھرا عذاب تیار ہے۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو ترکے یعنی حصہ دینے سے محروم کرے گا، یعنی اپنی وصیت کے ذریعے کسی حقدار کو وراثت سے محروم کرے گا، تو حساب کتاب کے دن اللہ اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انسان 70 سال تک نیکیاں کرتا ہے، پھر مرتے وقت وصیت کرتے ہوئے ناانصافی کرتا ہے، جس سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ آگہی: یہاں سورہ نساء کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 4 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلالہ: ایسا مرد یا عورت جس کی اولاد ہو نہ والدین تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ عینی بہن بھائی: ایسے بہن بھائی جن کی والدہ اور والد ایک ہوں عینی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ ہم انہیں حقیقی بہن بھائی بھی کہتے ہیں۔ اخیافی بہن بھائی: ایسے بہن بھائی جن کی والدہ ایک ہوں لیکن والد مختلف ہوں اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کی اولاد تھی اور اس کا شوہر وفات پا گیا یا میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو گئی، اس عورت نے دوسرا نکاح کیا اور دوسرے نکاح سے بھی اولاد ہوئی، تو ایسی عورت کے بچے اخیافی بہن بھائی ہوں گے۔ اخیافی بہن بھائیوں کو جائیداد میں برابر حصہ ملتا ہے، اور یہ ایک حصہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 1/3 حصہ تمام بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ الاتی بہن بھائی: ایسے بہن بھائی جن کا والد تو ایک ہی ہو لیکن والدہ مختلف ہو، وہ الاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور ان بیویوں سے اولاد بھی ہو تو ایسے بچے الاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ حدود اللہ: حد کا لغوی معنی ہے 2 چیزوں کے درمیان روک۔ کسی چیز کی انتہا کو حد کہا جاتا ہے، جیسے کسی ملک یا علاقے کی حد۔ اسلامی شریعت میں حد کا معنی ہے سزا۔ اس سزا کو حد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجرم کو دوبارہ جرم کرنے سے روکا جا سکے۔ ایسی سزا جو قرآن اور اللہ کے رسول کے حکم سے طے کر دی گئی ہو، اس میں تبدیلی کا اختیار کسی کو حاصل نہیں، حد کہلاتی ہے۔ اس کی جمع حدود اللہ ہے۔ مثلا شادی شدہ شخص کے زنا کرنے کی سزا سنگسار کرنا، بڑی چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا، ارادے سے کسی کو ناحق قتل کرنے کی سزا موت وغیرہ وغیرہ۔ اس سزا کو نافذ کرنے کا اختیار ریاست اور عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ اسلام میں حد کی سزا سب کے لیے برابر ہے، خواہ کوئی شخص کمزور ہو یا طاقتور۔ اس سزا میں کسی سے امتیازی سلوک کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلام میں حد کو توڑنا انسانی قانون کی نہیں، اللہ کے نافذ کردہ احکام کی خلاف ورزی ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار کرنا۔ اس لیے سزا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ ہے۔